جو بچہ بچی سی ایس ایس کی طرف آئے جی اسے ذہن میں رکھنا چاہیے کہ اس نے اپنی زندگی کے 3 سال ادھر دینے ہیں. دیکھیں سمپل ماسٹر کرنے میں بھی تو 2 سال لگ ہی جاتے ہیں نا. ہاں جی. ایل ایل بی 5 سال کا ہو چکا ہے. میڈیکل کرنے کے لیے بھی کچھ 4 سال 5 سال لگ جاتے ہیں. 5 سال لگ جاتے ہیں. پھر ہاؤس جاب بھی چل رہی ہوتی ہے. انجینئرنگ میں بھی لگتے ہیں. ہاں جی. تو سی ایس ایس کے لیے آپ 3 سال نکال کے آئیں کہ مجھے 3 سال اس کام میں جو ہے وہ اس رستے پہ چلنا پڑے گا. بہت زیادہ کوئی قابلیت یا لیاقت والی بھی کہانی نہیں ہے. مطلب کوئی کچھ دیکھیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں چاہیے. میں نہایت وثوق سے 2009 میں سی ایس ایس کرنے کے بعد اور تب سے پڑھا رہا ہوں اور بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ قابلیت نہیں چاہیے. سر آپ نے اٹیمپٹس کی بات کی ہے تو کتنی اٹیمپٹس میں کلیئر ہو جاتا ہے یا مطلب آپ کو کتنے چانسز مل سکتے ہیں؟ دیکھیں 3 چانسز ہیں اس کے. ٹھیک ہے. جو اویلیبل ہوتے ہیں. باقی بہت سارے کرنے والے پہلے میں بھی کر جاتے ہیں, دوسرے میں بھی ہوتے ہیں, تیسرے میں بھی لوگوں کے ہوتے ہیں. ٹھیک ہے. اور پھر اس کے ساتھ پیرلل 3 پی ایم ایس کی اٹیمپٹس بھی چل رہی ہوتی ہیں. یہ شاید ایک کنسیپشن ہے ہمارے مائنڈ میں, لوگوں کے مائنڈ میں, کہ سی ایس ایس آفیسر جو ہوتے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں, ہائی لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو پرکس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس بے شمار ہوتے ہیں. تو کیا یہ مت ہے یا مس کنسیپشن ہی ہے؟ آج کے لحاظ سے جس طرح آج میں بتا رہا ہوں کہ میرے 5 بچوں نے کوالیفائی کیا ہے. جی. مطلب ایلوکیشن ہوگی, کوالیفائی نہیں کیا, ایلوکیشن ہوگی ان کی. 3 پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آئے ہیں الحمدللہ. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ جو بچہ آیا وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے, محسن. جی. ان 5 کی جب یہ فیلڈ کے اندر جائیں گے تو جو سیلری ہوگی یہ 1 لاکھ سے اوپر نیچے ہوگی. اچھا سر, اگر ہم سی ایس ایس آفیسر کی ٹریننگ کی بات کریں تو سننے میں آتا ہے کہ ٹریننگ ان کی بڑی سخت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی بس وہ مغروری اور وہ ایٹیٹیوڈ اور بھائی لوگوں کو مطلب لوگوں سے ذرا اونچے لیول پہ رہنا ہے, جو عام آدمی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے سمجھنا ہے, اس طرح سے سخت قسم کی ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ جو ایک سی ایس ایس آفیسر ہے نا اس کا روب رہے. تو ایسا کچھ ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی کہتے ہیں جی. اچھا. ہاں کہ آپ نے عام بندے کے پاس بیٹھنا نہیں ہے. ہاں اچھا مذاق کر رہا ہوں. یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ایموشنلی کتنی بیلنسڈ شخصیت کے حامل ہیں جی. انہیں بالکل بھی ایسے بندے نہیں چاہیے جو ذرا سی بات پہ گھبرا جائیں, ذرا سی بات پہ وہ غصے کے اندر آ جائیں. ایک بیلنس قسم کی انہیں جب شخصیت چاہیے. Hello everyone, Assalamu alaikum. This is your host Rabe Shahid and you're watching us on Discover Pakistan. Today we have a personality with us who is a CSS officer and is also a managing director at TDCP Tourism Development Corporation Punjab and is also running a CSS academy as well. Yes, I'm talking about Mr. Asim Raza. Let's dive into his inspiring journey. Assalamu alaikum sir. وعلیکم السلام, کیسے ہیں آپ؟ Welcome to Discover Pakistan. بہت شکریہ. Mr. Asim, if we talk about CSS, تو CSS سننے میں ہی لگتا ہے کہ ایک بہت بڑا ٹاسک ہے, اس کے لیے بہت زیادہ ایجوکیشن اور محنت اور انٹیلیجنس چاہیے ہوتی ہے. تو سب سے پہلے مجھے بتائیں کہ CSS بیسیکلی ہے کیا اور کیسے کرنا چاہیے؟ 3 چیزوں کا آپ نے کہا, بہت زیادہ ایجوکیشن, محنت اور انٹیلیجنس. اس میں سے 2 نہیں ہے, ایک ہے. اچھا. بہت زیادہ ایجوکیشن نہیں چاہیے. اوکے. اس کی سمپل ریکوائرمنٹ گریجویشن ہے. جن لوگوں نے گریجویشن کی ہو وہ ایلیجیبل ہیں. ٹھیک ہے. اور گریجویٹ بھی ہوتے ہیں, ماسٹرز بھی ہوتے ہیں, ایل ایل بی والے بھی ہو جاتے ہیں, پی ایچ ڈیز بھی آتے ہیں اس میں. تو بہت زیادہ ایجوکیشن والی کہانی تو نہیں ہے. ٹھیک ہے. بہت زیادہ کوئی قابلیت یا لیاقت والی بھی کہانی نہیں ہے. مطلب کوئی کچھ دیکھیں کچھ ایکسٹرا آرڈنری نہیں چاہیے. میں نہایت وثوق سے 2009 میں سی ایس ایس کرنے کے بعد اور تب سے پڑھا رہا ہوں اور بچوں کو میں کہہ رہا ہوں کہ بہت زیادہ قابلیت نہیں چاہیے, محنت چاہیے. قابلیت صرف اتنی چاہیے کہ بچہ ڈل مائنڈیڈ نہ ہو. اس کو بات کریں تو اس کو بات سمجھ میں آتی ہے, وہ پک کر سکتا ہو. مطلب کچھ ہوتے ہیں نا بچے کن ذہن ہیں, ان کو ان کے پلے ہی نہیں پڑتی, جو مرضی کراتے جاؤ. ایسا ہی ہے. تو ان بچوں کا پھر مشکل ہوتا ہے. تو آپ کو سر کس نے انسپائر کیا تھا؟ لائک پیرنٹس کا پریشر بھی ہوتا ہے سم ٹائمز, فادرس کہتے ہیں, مدرس کہتی ہیں بھائی سی ایس ایس کرے گا ہمارا بیٹا. تو آپ کو کسی نے پریشرائز کیا؟ میرا بیسیکلی تو میری اسٹوری اور ٹریک ڈفرینٹ تھا جی. پلیز سر بتائیں. وہ ٹریک یوں تھا کہ میں تعلیم مکمل کرنے کے بعد آئی جوائنڈ موٹر وے پولیس ایز سینئر پیٹرولنگ آفیسر 2002 میں, اور زندگی مکمل ہو گئی اس وقت. مطلب کہ ایک جاب مل گئی گورنمنٹ کی, گریڈ 16 آفیسر, پولیس میں ڈائریکٹ انڈکشن تھی. تو ایک ریزنیبل پاتھ سامنے نظر آ رہا تھا کہ آپ یہاں پہ رہتے ہوئے ایس پی تک چلے جائیں گے, ایس ایس پی تک چلے جائیں گے, اینڈ دیٹ واز فائن. اور میرے لیے بہت کافی تھا. میرے کیریئر کے بیچ میں, میری لائف کے بیچ میں جو ایک موڑ آیا وہ آیا 2008 کی جنوری میں. ٹھیک ہے. اور ایک سینئر ہمارے تھے, ان کے کچھ ریمارکس تھے جو انہوں نے
अज़राह मजाक एक बात की, लेकिन मेरे वो दिल पे लग गई और मैंने कहा कि जी बस मैंने अब इसको छोड़ना है और मैं अब CSS ही करूँगा। CSS का उससे पहले ना कोई इरादा भी नहीं था, कोई तैयारी भी नहीं थी, पता भी नहीं था। वैसे मेरी पहली अटेम्प्ट थी, एज वाइज मेरी आखिरी अटेम्प्ट थी 2008 में। अच्छा। तो 2008 में फिर मैंने उसकी तैयारी शुरू की, 2009 की अटेम्प्ट की। अल्लाह ताला ने करम किया और मुझे पाकिस्तान एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज मिल गई। यस, हियर यू आर टुडे, माशाल्लाह। अच्छा सर, आपने अटेम्प्ट्स की बात की है, तो कितनी अटेम्प्ट्स में क्लियर हो जाता है, या मतलब आपको कितने चांसेस मिल सकते हैं? देखिए 3 चांसेस हैं इसके, ठीक है, जो अवेलेबल होते हैं। बाकी बहुत सारे करने वाले पहले में भी कर जाते हैं, दूसरे में भी होते हैं, तीसरे में भी लोगों के होते हैं, ठीक है। और फिर इसके साथ पैरेलल 3 PMS की अटेम्प्ट्स भी चल रही होती हैं, या और बच्चे उसको भी लेते हैं। अच्छा, अगर मैं जनरल करके बताऊं, ये एवरेज निकाल के बताऊं ना, तो जो बच्ची CSS की तरफ आए जी, उसे जहन में रखना चाहिए कि उसने अपनी ज़िंदगी के 3 साल इधर देने हैं। देखिए सिंपल मास्टर करने में भी तो 2 साल लग ही जाते हैं ना। हाँ जी। LLB 5 साल का हो चुका है, मेडिकल करने के लिए भी कुछ 4 साल 5 साल लग जाते हैं, 5 साल लग जाते हैं, फिर हाउस जॉब भी चल रही होती है, इंजीनियरिंग में भी लगते हैं। हाँ जी। तो CSS के लिए आप 3 साल निकाल के आए कि मुझे 3 साल इस काम में जो है वो इस रास्ते पे चलना पड़ेगा, कितना टाइम लगता है। अच्छा सर, अगर मैं लक की बात करूं तो कहा जाता है कि CSS में लक बहुत ज़्यादा चलती है, अगर आप पास हो गए तो भाई लक थी, तो इस हवाले से क्या कहेंगे? लक है, मेहनत है, या क्या? लक तो फिर हर काम में चलती है ना जी। मतलब कौन सा काम ऐसा जिसमें आप मुझे बताएं कि जिसमें लक इन्वॉल्वमेंट नहीं है? आपने मेडिसिन करनी है, आपने इंजीनियर बनना है, आपने क्रिकेटर बनना है, तो एक दिन आपका ट्रायल है, आप जितने भी अच्छे क्रिकेटर ना हो, हाँ, उस ट्रायल वाले दिन आप अच्छा परफॉर्म कर गए तो आप इन है वरना आउट है। तो लक तो हर चीज में चाहिए। बेसिक चीज ये है कि उस लक वाले लेवल तक आने के लिए आपको मेहनत चाहिए। यानी कि हर साल कोई 300, 400, 500, 600 बच्चा जो है वो इस लेवल के ऊपर होता है कि वो CSS के बीच में उसको सीट मिल जानी चाहिए। लेकिन उनमें से मिल रही होती है तकरीबन, जिस तरह आज रिजल्ट आया और आज कोई 170-80 बच्चे मेरे ख्याल है, पिछले अगर हम दूसरी सिटी में लाएं तो शायद 300 बच्चे जो हैं टोटल एलोकेट हुए होंगे, या 170 बच्चा जो है वो मेरिट के ऊपर एलोकेट हुआ होगा। मेरे 10 बच्चों ने इंटरव्यू दिया था, उसमें से 5 बच्चे उनको जो है वो सीटें मिली। हालांकि 10 के 10 इस काबिल थे कि उन्हें सीटें मिलनी चाहिए थी, अगली दफ़ा हो जाएंगे। तो लक इज़ ऑलवेज देयर, क्योंकि जिस दिन आप परफॉर्म कर रहे होते हैं, जिस दिन पेपर देने जाते हैं, उस दिन एट टाइम्स कुछ हो जाता है, आपको सवाल समझ नहीं आता, आप ऐसे की डायरेक्शन समझ नहीं पाते, जी। और आपका ऐसे फेल हो जाता है, या इंटरव्यू पैनल के सामने आप बैठे होते हैं, किसी वजह से कंफ्यूज हो जाते हैं, घबरा जाते हैं। तो लक यही है बेसिकली। लेकिन ओवरऑल ये यूं समझ लें कि एक जुए वाला हिसाब नहीं है। अगर आपने अच्छी तैयारी की हुई है, अच्छी प्रैक्टिस की हुई है और आपकी अच्छी कमांड है, तो चीज़ें बहुत ज़्यादा आपके कंट्रोल के अंदर होती हैं। अच्छा सर, व्हेन यू वर डूइंग CSS, तो आपके माइंड में क्या था? बेसिकली आपको शौक था सिविल सर्विसेज का, या आपने सोचा कि पर्क्स बहुत सारे होते हैं इस फील्ड में? तो उस हवाले से ज़रा बताएं कि आपके माइंड में क्या था? मेरे माइंड में तो सिर्फ ये था कि मैं जाऊँ वहाँ से निकलना है। अच्छा। क्योंकि मैं तो एक तरह से एक रिएक्शनरी एक फॉर्मेट में जाके CSS कर रहा था ना, मेरा तो कोई शौक या पैशन था नहीं। अच्छा। मुझे तो एक जगह से डांट पड़ी थी, एक बात थी जो दिल को लग गई, और फिर मैंने कहा कि जी मैंने अब इसका CSS करना, तो मुझे था कि मैंने उस डिपार्टमेंट से निकलना है। अच्छा। और किसी और अपनी मंजिल को हासिल करना, तो मेरे ज़हन में बस यही था। ठीक है। अच्छा, मैंने दौड़ना। पर्क्स मैंने आपसे पूछे थे, CSS करने के पर्क्स क्या हैं भाई? गाड़ियाँ मिलती हैं, घर मिलते हैं, नौकर मिलते हैं, और मतलब आगे पीछे आपको भाई वो सेठ टाइप जो कल्चर है वो नज़र में आता है हमें। नहीं, तो ये थोड़ी सी ना लाइटर साइड है। देखिए, अगर ये सोच के CSS करना है ना, तो ये एक पहलू है। अच्छा। मतलब अगर हम करियर की बात करें, मैं इसका ज़्यादा फैला के जवाब अगर देना चाहूँ, अगर हम करियर की बात करें तो एक प्रोफेशनल करियर में इंसान 5, 7, 8 चीज़ें चाह रहा होता है। एक तो इसका मटेरियल पहलू है जिस पे आपने बात की, कि जिसमें आपको तनख्वाह कितनी मिलेगी, मराहत क्या होंगी। ये तनख्वाह और मराहत हैं जिनके ऊपर आपने बात की। 5-4 चीज़ें इसके अलावा भी हैं। मसलन ये कि सोसाइटी के बीच में उस जॉब की पहचान क्या है आपकी, मतलब हर बंदा एक अपने विजिटिंग कार्ड की अहमियत चाहता है, तो वो कितनी ज़्यादा एक्सेप्टेबिलिटी है, एक ये पहलू देखा जाता है। फिर ये देखा जाता है कि जो आपका प्रोफेशन या करियर जिसको आपने चुना है, उसके बीच में ग्रोथ के कितने चांसेस हैं। अच्छा। मतलब आप जिस जगह पे आएंगे, क्या उस जगह पे स्टक हो जाएंगे, या एक लैडर है, सीढ़ी अवेलेबल है, जी। आप नीचे से चलेंगे ऊपर 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 ऊपर, आगे जो है वो
مطلب بند گلی تو نہیں ہے آپ کا جو کریئر ہے. ایک پہلو یہ دیکھا جاتا ہے. پھر یہ دیکھا جاتا ہے کہ جس جاب کے اندر آپ جا رہے ہیں, جس پروفیشن میں جا رہے ہیں, وہ آپ کی شخصیت کو, آپ کی پرسنالٹی کو کتنا گروم کر سکتا ہے, کتنا زیادہ اس کو ریفائن کر سکتا ہے, پالش کر سکتا ہے, آپ کی ویژن کو کتنا براڈن کر سکتا ہے. ایک پہلو اس کا یہ ہے. پھر ایک پہلو یہ بھی ہوتا ہے کہ آپ جس شعبے میں جا رہے ہیں وہاں رہ کے آپ اس معاشرے کے لیے, دوسرے لوگوں کے لیے کتنا رول پلے کر سکتے ہیں. جی یہ بھی ایک بہت ایک اہم چیز ہے. پھر اس کی سنوب ویلیو کیا ہے. تو یہ 5-7-8 فیکٹرز ہیں جو ہم کسی بھی جاب کے لیے, کسی بھی پروفیشنل کریئر کے لیے ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. ان سب کے تناظر میں دیکھیں تو سی ایس ایس جو ہے یہ ایک آپ کو بیسٹ اپرچونیٹیز جو ہے وہ پرووائڈ کرتا ہے. اچھا سر, یہ شاید ایک کنسیپشن ہے ہمارے مائنڈ میں, لوگوں کے مائنڈ میں, کہ سی ایس ایس آفیسر جو ہوتے ہیں ان کی جو تنخواہیں ہوتی ہیں وہ بہت ہی زیادہ ہوتی ہیں, ہائی لیول پہ ہوتی ہیں. تو اس کے ساتھ ساتھ جو پرکس ہوتے ہیں وہ بھی ان کے پاس بے شمار ہوتے ہیں. تو کیا یہ متھ ہے یا مسکنسیپشن ہی ہے؟ جب میں نے سی ایس ایس کیا تو اس وقت 2009 میں ٹریننگ اکیڈمی میں ہمیں ملی تھی شاید 18,000 ہوگی, 20,000 ہوگی. That's very honest of you. اور اس کے بعد میں جب ہم فیلڈ میں گئے ہوں گے تو 30-40 ہزار روپے ہوگی. لیکن آج کے لحاظ, بچوں ابھی سننے والوں کو سمجھ نہیں آئے گی یہ بات, آج کے لحاظ سے بتاتا ہوں. ٹھیک ہے. آج کے لحاظ سے جس طرح آج میں بتا رہا ہوں کہ میرے 5 بچوں نے کوالیفائی کیا ہے, جی مطلب ایلوکیشن ہوگی, کوالیفائی نہیں کیا, ایلوکیشن ہوگی ان کی. 3 پاکستان ایڈمنسٹریٹو سروسز میں آئے ہیں الحمدللہ. پاکستان میں دوسرے نمبر پہ جو بچہ آیا ہے وہ بھی میرا اسٹوڈنٹ ہے, محسن. جی. ان 5 کی جب یہ فیلڈ کے اندر جائیں گے تو جو سیلری ہوگی یہ 1 لاکھ سے اوپر نیچے ہوگی جب یہ سٹارٹ کریں گے اپنا along with the different perks. پھر مختلف چیزیں ان کو ساتھ ساتھ چل رہی ہوتی ہیں. جس طرح جو پی ایس میں آئے گا اس کو جہاں پوسٹنگ ہوگی اس کو اچھا اے سی ہاؤس ملے گا ان شاء اللہ تعالیٰ. گاڑیاں بھی ان کو اویلیبل ہوتی ہیں, ظاہر ہے انہوں نے کام ایسا کرنا ہے تو فیلڈ کے اندر گاڑیاں بھی ہوتی ہیں, اور تو یہ چیزیں مل رہی ہوتی ہیں ساتھ میں. مطلب گھما پھرا کے ایک اچھا پیکج ہوتا ہے. اچھا, سی ایس ایس آفیسر کی اگر میں بات کروں تو سر یہ پرکس کی آپ نے بات کی کہ اے سی والا روم اور یہ ساری چیزیں ملتی ہیں, گھر شہر گاڑی ملتی ہے, لیکن اس کی ایک ڈارکر سائڈ بھی ہے کہ پریشر بہت ہوتا ہے ایک سی ایس ایس آفیسر پر چیزیں ہینڈل کرنے کا. مینٹلی اسٹرانگ ہونا کتنا ضروری ہے؟ فار ایگزامپل اگر سفارشی کلچر کی میں بات کروں تو پھر اگر آپ کی بات نہیں مانی جا رہی, نہیں سنی جا رہی, پھر وہ دھمکیاں اور اس طرح کا جو کلچر ہے پاکستان میں, اس کو کیا کہیں گے؟ نہیں ہے یہ سنی سنائی باتیں اس طرح کا کچھ بھی نہیں ہے اس طرح کا. سب سے زیادہ دیکھیں سفارش کلچر پاکستان میں ویسے ہی ہے. سب سے زیادہ جو مشکل سفارشیں ہوتی ہیں وہ کس کی ہوتی ہوں گی؟ کس سیکٹر گیس کریں. نہ کس کی طرف سے ہوتی ہوں گی آپ بتائیں, آپ کا کیا خیال ہے؟ سب سے زیادہ مشکل سفارشیں یا زیادہ سفارشیں کس کی ہوتی ہونی ہیں؟ وہ نیپوٹزم جو چلتا ہے انہی کا, آگے گھر والوں کی ہوتی ہیں بھائی, وہی نا, دوستوں کی, اور گالیاں بھی وہ دے رہے ہوتے ہیں اگر کام ان کا نہ کریں. باقی تو جن کو کہا جاتا ہے نا کہ جی ادھر سے کہیں سے پریشر آتا ہوگا, نہیں آتا. ٹھیک ہے, کہیں سے بھی کچھ نہیں ہے. دیکھیں آپ کے پاس کوئی دوسرا بندہ اپنا کام لے کے آتا ہے, ریکویسٹ کرتا ہے, 10 میں سے 6 کام ویسے جینین ہوتے ہیں, ہو جانے والے ہوتے ہیں. اور ریکویسٹ بھی سمپل یہ ہوتی ہے کہ سر اس کو آن میرٹ ذرا جلدی پروسیڈ کروا دیں, تو وہ تو ویسے ہی ہمارا کام ہے. ٹھیک ہے. تو اس کے اندر کوئی ایسی چیز نہیں ہے, یہ انسان کے اپنے اوپر ڈپینڈ کر رہا ہوتا ہے بیسیکلی. اور کچھ باتیں جس کو ہم کہتے ہیں نا کہ ویسے ہیر سے ہوتی ہیں, جیسے باہر کے ملک میں جائیں تو وہاں پہ پاکستان کے حوالے سے یہ بات چلتی ہوگی کہ پاکستان بڑا ہی انسیف ملک ہے. حالانکہ الحمدللہ ایسا تو نہیں ہے. حالات تو ٹوٹلی ہم پاکستانی جانتے ہیں کہ حالات ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. ایسے ہی اس کے اندر بھی ایسا ہی ہے. کوئی ایسا نہیں کہ کوئی دھمکیاں دی جاتی ہیں, کوئی پریشر دی جاتا ہے. مطلب آپ سی ایس ایس کرتے ہیں, یو آر پارٹ آف گورنمنٹ. مطلب گورنمنٹ آپ کے ساتھ کھڑی ہوتی ہے, گورنمنٹ آپ کے ساتھ, مطلب آپ گورنمنٹ ہیں, گورنمنٹ کا حصہ ہیں. تو گورنمنٹ کی طرف سے بھی کوئی پریشر نہیں ہوتا, آپ کہنا چاہ رہے ہیں ایزی سا کسی طرف سے. دیکھیں کام کا پریشر تو پھر ہے. مطلب میں اگر ایز مینیجنگ ڈائریکٹر ٹورزم ڈیولپمنٹ کارپوریشن کام کر رہا ہوں تو میری ڈیڈ لائنز ہیں 10 طرح کی جن کو میں نے میٹ کرنا ہے. مطلب ہمیں ٹاسک ملے ہوئے ہیں, میں نے وہ ٹاسک آگے ڈیلیگیٹ کیے ہوئے ہیں. میں ابھی بھی جب میسج پہ آ رہا تھا تو آتے ہوئے میں اپنے جو میرے ساتھ جو میرے جی ایمز ہیں میں ان کو ڈیڈ لائنز دے کے آیا ہوں کہ جی یہ کام آپ نے آج کرنا ہے اور مکمل کر کے مجھے دینا ہے. ایسے ہی بہت سارے کام ہیں جو میں نے مکمل کر کے دینے ہیں اپنے سینئرس کو, سیکٹری صاحب کو دینے ہیں. تو یہ کام کی ڈیڈ لائنز ہر جگہ ہی ہیں. یہ شاید پرائیویٹ سیکٹر میں اس سے بھی زیادہ ہوں, اور یہ تو بہت اچھی بات ہے. مطلب کام کا پریشر ہونا, ڈیڈ لائنز ہونا, ہم سے توقع کی جانا کہ ہم کام کریں گے, ہم ڈیلیور کریں گے, تو بہت اچھی بات ہے. اسی لیے تو ہم یہاں پہ آئے ہیں. اچھا سر, اگر ہم سی ایس ایس آفیسر کی ٹریننگ کی بات کریں تو سننے میں آتا ہے کہ ٹریننگ ان کی بڑی سخت ہوتی ہے. کہا جاتا ہے کہ بھائی بس وہ مغروری اور وہ ایٹیٹیوڈ اور بھائی لوگوں کو, مطلب لوگوں سے ذرا اونچے لیول پہ رہنا ہے, جو عام آدمی ہے اس کو تھوڑا سا نیچے سمجھنا ہے.
اس طرح سے سخت قسم کی ٹریننگ کی جاتی ہے تاکہ جو ایک CSS آفیسر ہے نا اس کا روب رہے, تو ایسا کچھ ہے کہ نہیں؟ ہاں بالکل ایسے ہی کہتے ہیں جی. اچھا ہاں کہ آپ نے عام بندے کے پاس بیٹھنا نہیں ہے. ہاں اچھا مذاق کر رہا ہوں, یہ بالکل ایسا نہیں ہے. ٹوٹل اس کے دیکھیں یہ مسکنسیپشنز ہیں, یہ لوگوں کے سوال ہیں. میری گزارش سنیں. جی جی. سول سروسز اکیڈمی میں جو ٹریننگ ماڈیول چلتے ہیں نا وہ آپ کو یتیم خانوں میں بھی بھیجتے ہیں, اچھا آپ کو کچی آبادیوں میں بھیجتے ہیں, آپ کو عام لوگوں کے پاس بھیجتے ہیں تاکہ جو بیوروکریٹس ہیں وہ عام لوگوں کا دکھ درد پریشانی مسئلے کو سمجھ سکیں. اچھا سر, سنس یو آر رننگ CSS اکیڈمی, تو آپ کو کیا لگتا ہے کہ اکیڈمی جوائن کرنا CSS کرنے کے لیے کتنا زیادہ ضروری ہے؟ میں کسی اکیڈمی کو رن نہیں کر رہا جی. ایک اکیڈمی ہے جس میں فیملی کے بھی کچھ لوگ ہیں, ٹھیک ہے, اور اس کے بعد میں دوسرے بھی کولیگز ہیں, دوست ہیں, آن لائن کلاسز ہیں, ٹھیک ہے. میں جسٹ وہاں پہ پارٹ ہوں, اس کا لیکچر دیتا ہوں, میں بھی اس کا حصہ ہوں. 2009 سے یہ سلسلہ شروع ہے جی, اور اب وہ سلسلہ یہاں تک آ چکا ہے الحمدللہ کہ ہم معاشرے کے بیچ میں ایسے لوگ جو فی افورڈ نہیں کرتے, جن کو معاشی دشواریاں ہیں, فائنینشیل کنسٹرینٹس ہیں, ہم نے ان کا بھی ایک بہت بڑا کوٹا رکھا ہوا ہے اور ان کو بھی ہم پڑھاتے ہیں. پچھلے 2-3 سال تو ٹوٹلی فری آف چارجز ان کو ہم پڑھا رہے تھے, اور ابھی ایک بالکل نامینل سے چارجز ہم ان سے لے رہے ہوتے ہیں, اور اس کے بعد ان کو پورا سال جو ہے وہ ہم پڑھا رہے ہوتے ہیں. اچھا سر, کیا ٹپس دیں گے کہ جو بچے تیاری کر رہے ہیں یا جنہوں نے ایگزام میں اپیئر ہونا ہوتا ہے, جو اسکورنگ لیول ہوتا ہے اس کو کیسے مینیج کر سکتے ہیں, کس طرح سے تیاری کی جائے؟ دیکھیں تیاری کرنے کے لیے جو سب سے یوں سمجھ لیں کہ اسٹیپ 1 ہے نا, وہ یہ ہے کہ آپ نے ایک ارادہ کرنا ہے, ایک محکم ایک آپ کا ارادہ, ایک اسٹانچ ول, ایک مضبوط ارادہ کہ جی میں نے یہ کام کرنا ہے. بہت سارے بچے جو CSS میں یا PMS میں فیل ہوتے ہیں نا, وہ ہوتے ہیں جنہوں نے کرنا نہیں ہوتا, شغل ہی لگایا ہوتا ہے. انہوں نے خالی امپریس کرنے کے لیے دائیں بائیں اوپر نیچے محلے والوں کو, رشتہ داروں کو کہ جی میں تو CSS کر رہا ہوں, وہ ایک کہانی سے رکھی ہوئی ہوتی ہے, اور وہ پھر وہ چلائی رکھتے ہیں, اور ان کا پھر کبھی بھی نہیں ہوتا. جس بچے نے CSS کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کے لیے جو چیز ریکوائرڈ ہے نا, وہ یہ کہ پکا دل میں ارادہ کر لے کہ میں نے کرنا ہے, اور اپنا ایک ٹائم دے دے اپنے آپ کو. دیکھیں 1 سال کا ٹائم میں کہتا ہوں کہ پہلا اٹیمپٹ کے لیے 1 سال کا ٹائم لے کر آئیں, اور اس 1 سال کے ٹائم کے بیچ میں آپ نے کم سے کم 7 سے 8 گھنٹے پڑھنا ہے ڈیلی. ہفتے میں 6 دن پڑھنا ہے, 1 دن اپنے آف لینا ہے. ٹھیک ہے. تو پہلی چیز تو یہ ہے کہ اتنا ٹائم اسپیئر ہو آپ کے پاس, اتنا ٹائم آپ دے سکتے ہوں, ایک چیز یہ ہوگی. دوسرے نمبر پہ جس چیز کی ضرورت ہے وہ رہنمائی ہے, گائیڈ لائن ہے. گائیڈ لائن محلے دار سے, دوست سے, بھائی بہن سے, چچا تایا سب سے مل سکتی ہے, اور کلاسز سے بھی مل سکتی ہے, اکیڈمی سے مل سکتی ہے, ٹیچر سے مل سکتی ہے, مینٹور سے مل سکتی ہے. تو رہنمائی لینا بہت ضروری ہے, اس کے بغیر راستہ نہیں نکل سکتا. اکیڈمی جانا ضروری نہیں ہے, ٹھیک ہے, رہنمائی لینا ضروری ہے, کیونکہ اگر رہنمائی نہیں ہوگی تو یہ راستہ لمبا ہو جائے گا. ٹھیک ہے, آپ کو سمجھ نہیں آ رہی آپ نے کس چیز کو کہاں سے پکڑنا ہے اور آپ نے کیسے کرنا ہے. ٹھیک ہو گیا. تیسری چیز یہ ہے کہ آپ نے جتنی بھی آپ کی ڈسٹریکشنز ہیں نا جو زندگی میں ہو سکتی ہیں, اور آج کل سب سے بڑی ڈسٹریکشن کون سی ہے؟ موبائل فون. اسے جان چھڑانی ہے. ٹھیک ہے, اس کو سائڈ پہ باندھ کے رکھ دینا ہے تاکہ آپ اویلیبل ہوں اپنی کتابوں کے لیے اور اپنے جو ہے وہ پڑھنے کے لیے. اور چوتھے نمبر پہ یہ کہ آپ نے جو روز کا کام ہے وہ روز کرنا ہے. 8 گھنٹے اگر کہا جاتا ہے کہ آپ نے دینے ہیں تو آپ نے اپنا پھر محاسبہ کرنا ہے کہ آپ نے جن 8 گھنٹوں میں جو ٹائم آپ نے رکھا تھا پڑھنے کے لیے, آپ نے کیا ایمانداری سے وہ دیا, اور اس ٹائم کے اندر آپ نے جو گول سے وہ اچیو کیے یا نہیں کیے. کیونکہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ آپ 8 گھنٹے کتابیں سامنے رکھ کے بیٹھے رہتے ہیں, لیکن الٹیمیٹلی جو آپ کو حاصل ہوتا ہے وہ 1.5 گھنٹے کا بھی نہیں ہوتا. تو یہ ضروری ہے کہ آپ 8 گھنٹے کے لیے اپنے گول سیٹ کریں کہ اس 8 گھنٹے میں مجھے اتنے چیپٹر اس کے آنے چاہیے, اتنی ایکسرسائزز یہ ہوں گی, ایک میں ایسے لکھوں گا, اور رات کو اس کا اپنا احتساب خود کریں. سر کیا انگلش اچھی ہونا ضروری ہے؟ کہ اگر آپ کی انگلش بہت اچھی ہے تبھی آپ پاس کر سکتے ہیں؟ ایسا ہے, ایوریج انگلش والے نہیں چل سکتے. اس کی ریزن یہ ہے کہ دیکھیں 30,000 بچہ پیپر دے رہا ہے, اس 30,000 میں سے سیٹیں تو ہیں 200. اب 200 سیٹوں کے لیے کوئی 400 بچے کو ریٹن میں پاس کرنا ہے. CSS ایگزام 2 حصوں میں مشتمل ہے, پہلا ریٹن ہے 1200 کا, 300 کا پھر انٹرویو ہے. تو تقریباً کوئی 430,000 میں سے کٹ ڈاؤن کر کے 400 بچے تک لانا ہے انہوں نے. تو اب کیا طریقہ ہو سکتا ہے؟ ایک طریقہ تو یہ ہو سکتا ہے کہ ساروں کی فوٹو دیکھیں کہ کون شکل سے افسر لگتا ہے. پھر دوسرا طریقہ یہی ہو سکتا ہے کہ کچھ مضامین ایسے رکھ لیں جن میں انہوں نے اس کو کاٹنا ہے. انگلش
ایک وہ مضمون انہوں نے رکھا ہے جس میں بچوں کو کاٹتے ہیں کہ انگلش جو ہے وہ انگلش میں 2 چیزیں ہیں, ایک ایسے ہے, دوسرا پریسٹن کمپریہنشن ہے. ابھی جو ایسے کا پیپر ہے نا, یہ خالی انگریزی کا پیپر نہیں ہے, اس میں آپ کے انالیٹیکل سکلز, آپ کس طریقے سے آرگومنٹ دے سکتے ہیں, کتنا کلیئرٹی کے ساتھ بات کر سکتے ہیں, کیونکہ 7 8 9 طرح کے آپ کے جو سکلز ہیں وہ ایویلیوٹ ہو رہے ہوتے ہیں, وہ ٹیسٹ ہو رہے ہوتے ہیں. تو اس پیپر کو سب سے زیادہ یوز کرتے ہیں, انگلش ایسے کے پیپر کو, پریسین کمپوزیشن کے پیپر اور کبھی کبھی اسلامیات کے پیپر کو بچوں کو فیل کرنے کے لیے. ٹھیک ہو گیا. اچھا سر, ابھی آپ نے انٹرویو کی بات کی تھی کہ 300 مارکس کا کوئی انٹرویو ٹیسٹ بھی ہوتا ہے, تو اس کے لیے کیا ٹپس دینا چاہیں گے, کیسے اپنے آپ کو پریزنٹ کرنا چاہیے, کیسے بات کرنی چاہیے, ڈریسنگ کیسے کر کے جانی چاہیے بچوں کو؟ دیکھیں 1500 نمبر کا ایگزام ہے, 1200 تو ہو گیا ریٹن, 300 انٹرویو کا, اور بیسیکلی آپ کی جو ایلوکیشن ہے نا کہ آپ کو کس سیٹ کے اوپر انہوں نے بٹھانا ہے, اس کی ڈٹرمینیشن آپ کے انٹرویو کی بنیاد کی ہوئی ہوتی ہے, کیونکہ انٹرویو میں آپ کو پینل بالمشافہ دیکھ رہا ہوتا ہے سامنے بٹھا کے. اب کیا چیزیں آپ کی چیک ہوتی ہیں میں وہ بتا دیتا ہوں, 7 8 چیزیں ہیں جو آپ کی چیک ہوں گی. ٹھیک ہے. سب سے پہلے تو یہ چیک ہوگا کہ آپ کے اندر کانفیڈنس کتنا, آپ کتنے اعتماد سے بات کر سکتے ہیں. دوسرے نمبر پہ یہ چیز چیک ہوتی ہے کہ آپ کا انالیٹیکل اسکل کیا ہیں, آپ کیا کسی ایشو پر درست انالیسز کر سکتے ہیں ان اے فیئر وے یا نہیں. تیسرے نمبر پہ یہ چیز چیک ہوتی ہے کہ آپ اپنی بات کو کتنے مؤثر انداز میں پریزنٹ کر سکتے ہیں, مؤثر انداز میں پیش کر سکتے ہیں لوگوں کے سامنے, کیونکہ الٹیمیٹلی آپ نے اسٹیٹ کو ریپرزینٹ کرنا ہے نا. دیکھا جاتا ہے کہ آپ اپنی بات کو کتنا اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. پھر آپ ایموشنلی کتنی بیلنسڈ شخصیت کے حامل ہیں. انہیں بالکل بھی ایسے بندے نہیں چاہیے جو ذرا سی بات پہ گھبرا جائیں, ذرا سی بات پہ وہ غصے کے اندر آ جائیں. ایک بیلنس قسم کی انہیں جب شخصیت چاہیے. پھر ان کو ایسے لوگ چاہیے جو محنتی ہوں. کام ہے, مطلب یہ ویلے رہنے والا کام نہیں ہے. جب آپ پریکٹیکلی لائف میں آتے ہیں, فیلڈ میں آتے ہیں, تو ایک محنت طلب کام ہے, ایک مشکل تو نہیں کہنا چاہیے, محنت والی زندگی ہے جو ہر فیلڈ میں آپ کو گزارنی پڑتی ہے. تو اس کے لیے انہیں ایک ایسا کینڈیڈیٹ چاہیے جو محنت سے بھاگنا چاہتا ہو, محنت کش ہو, جفا کش ہو, پھر نالج فل ہو, اس کے پاس نالج ہو. تو یہ 6 7 چیزیں ہیں جو مختلف انداز کے بیچ میں چیک کی جاتی ہیں. ٹھیک ہے. اچھا سر, لاسٹلی میں چاہوں گی کہ آپ ہماری آڈینس کو, ہماری ینگ جنریشن کو جو CSS کرنا چاہتے ہیں اور یہاں تو ایگزام میں اپیئر ہونے والے ہیں, اس طرح سے جو بھی سلسلہ ہے, اس کے حوالے سے آپ ہماری آڈینس کو کوئی میسج دیں. دیکھیں بیٹے, میسج میں یہ دینا چاہوں گا ان بچوں کو جو سن رہے ہیں میری بات. جی. پروفیشنل کریئر ہر بچے نے یا ہر بندے نے کوئی نہ کوئی چننا ہی ہوتا ہے. میں اپنے 9 سال 2009 میں CSS کرنے کے بعد اب تک تقریباً کتنے سال ہو گئے, 17 سال تقریباً کریئر بن گیا. اس کے ایکسپیرینس کی بنیاد پہ میں یہ بتا دیتا ہوں کہ جو CSS کی جو تیاری ہے, جو پریپریشن ہے, یہ آپ کی شخصیت پر سب سے زیادہ مثبت اثرات مرتب کرتی ہے. آپ اس 1 سال میں جو سیکھ جاتے ہیں, جو لرن کرتے ہیں, وہ آپ شاید عام اپنی یونیورسٹیز میں 16 سال میں 18 سال میں بھی نہیں سیکھ سکتے. تو جب آپ اس رستے پر آئیں گے تو آپ کا اگر CSS نہیں بھی ہوگا تو آپ زندگی کے لیے بہت کچھ سیکھ کے چلے جائیں گے اگر آپ ایمانداری سے تیاری کرتے ہیں. میرے وہ اسٹوڈنٹس جن کے CSS نہیں ہوئے, PMS نہیں ہوئے, تو انہوں نے یا کوالیفائی کر لیا کسی دوسری پوزیشن کے لیے. مثلا میں ایک سادہ سی مثال, آج ہی میرے پاس ایک بچہ آیا, وہ تعلیم تو میرے پاس لے رہا تھا CSS کی پچھلے سے پچھلے بیچ میں, لیکن ساتھ ہی اس نے, وہ ڈاکٹر تھا, ساتھ ہی اس نے آرمی کے لیے بھی اپلائی کیا اور وہ میڈیکل کیپٹن ڈاکٹر بن گیا. اور اس کے لیے اس کی سلیکشن ہو گئی. مطلب وہ بچہ اس فیلڈ کے بیچ میں جا رہا ہے. اکاڑا آج وہ لے کر آیا ہوا تھا کہ ایک کے سر میری اکاڑا کے بیچ میں پوسٹنگ ہو گئی ہے. تو اسی طریقے سے اور بچے جو میرے پرائیویٹ سیکٹر کے بیچ میں گئے ہیں وہ باقیوں کی نسبت اچھا پرفارم کر رہے ہیں, کیونکہ CSS جو ہے نا وہ آپ کو بہت طریقوں سے تیار کر دیتا ہے. آپ کو انالیسس کرنا, اپنی بات کو پیش کرنا بڑے اچھے انداز میں سکھا دیتا ہے. تو اس کی تیاری میں آئیں تو یہ سوچ کر آئیں کہ الٹیمیٹلی یہ بائی آل مینز ایک ریوارڈنگ قسم کی چیز ہے کہ آپ کو پے بیک کرے گا. یہ کہیں ایسا نہیں ہوگا کہ آپ کی تعلیم جو ہے وہ ضائع ہو جائے گی. اگر آپ کی طرف آنا چاہتے ہیں تو پھر ایمانداری کے ساتھ آئیں and you will get the results. Well, thank you so much, Mr. Asim. Nice meeting you and thank you so much for coming here. Thank you. Thank you. اور آپ سب سے ملاقات ہوتی ہے ڈسکور پاکستان کے نیکسٹ شو میں. تب تک کے لیے بائے بائے.